بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، سابق وزیر اطلاعات اور ماہر قانون پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جناب فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے بعد انہیں اسلام آباد کی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تو سب کو معلوم ہے، صبح کی خبر ہے کہ فواد چودھری صاحب کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا، پنجاب پولیس نے گرفتار کیا اور پھر انہیں اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس دوران ایک موو چلنے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے وکلاء نے، جو بہت خود کو ماہر قانون سمجھتے ہیں، اور انہوں نے فوراً لاہور ہائی کورٹ میں حبس بیجا کی درخواست دائر کی۔ حبس بیجا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نامعلوم شخص نے یا ادارے نے فواد چودھری صاحب کو اٹھا کر غائب کر دیا ہے اور ان کے خلاف کوئی نہ اتا پتہ ہے، نہ کوئی درخواست ہے، نہ کوئی ایف آئی آر۔ ہائی کورٹ نے طلبی کا آرڈر جاری کیا کہ 1 بجے تک پیش کیا جائے۔ 1 بجے تک دوبارہ جب عدالت لگی تو فواد چودھری کو پیش نہیں کیا گیا، عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ پھر 2 بجے پیش کرنے کا حکم ہوا تو 2 بجے عدالت کو بتا دیا گیا کہ جناب فواد چودھری صاحب کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ کوثر میں سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک ایف آئی آر درج ہوئی، جس کے نتیجے میں انہیں لاہور سے گرفتار کر کے اسلام آباد لے جایا جا رہا ہے اور مجسٹریٹ کے سامنے قانون کے مطابق پیش کر کے ریمانڈ حاصل کیا جائے گا۔ یہ کوئی حبس بیجا کا کیس نہیں ہے۔ یہ اطلاع ملنے پر اور تصدیق ہونے پر پولیس کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی یہ چلاکی، یعنی معذرت خواہ، حبس بیجا کی یہ درخواست مسترد کر دی اور اس کے بعد اسلام آباد پہنچے جب فواد چودھری صاحب تو انہیں ڈیوٹی مجسٹریٹ اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں رات 10 بجے تک دلائل چلے اور اس میں موقف یہ اختیار کیا پروسیکیوشن نے کہ فواد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان ناظرین سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس قدر مضبوط آئینی ادارہ ہے کہ جب یہ الیکشن کے لیے سیزڈ ود ہو جاتا ہے تو پھر جو گورنمنٹ کی پاورز ہیں وہ ختم ہو کے ساری پاور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مل جاتی ہیں، تاکہ وہ اپنے اختیارات کا درست استعمال کر سکے اور اپنی تمام تر اختیارات کے استعمال کے ساتھ شفاف الیکشن کروا سکے۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی خود عمران خان صاحب نے اپنے شوق سے توڑی۔ وفاقی حکومت اس کو روکنا چاہتی تھی اور اس کے لیے جو قانونی اور آئینی حربے اور طریقے ہو سکتے تھے وہ انہوں نے استعمال کیے، اور لیکن بالآخر عمران خان صاحب فائنلی پنجاب اسمبلی توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کو اپنی بہت بڑی فتح اور آئینی کامیابی قرار دیا گیا، جس کے بعد کے پی کے اسمبلی بھی توڑ دی گئی۔ یعنی آدھے پاکستان میں، یعنی وہ پارٹی جو یہ شہباز شریف کو تانا دیتی تھی کہ نون لیگ کو کہ ان کی 27 کلومیٹر کے ریڈیس میں حکومت ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ، خود بھی یہ وفاق میں رہیں کہ وفاق پورا ملک چلاتا ہے اور اس کے کیا اختیارات اور پاورز ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ 27 کلومیٹر سیاسی طور پر کی حکومت کا تانا دیتے دیتے یہ بھی ساتھ کہا کرتے تھے کہ پنجاب پورا ہمارے پاس اور کے پی کے ہمارے پاس اور کشمیر ہمارے پاس اور بلتستان ہمارے پاس۔ تو خود پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں توڑ کے آدھے پاکستان سے اپنی حکمرانی اپنے پیروں پہ آپ کلہاڑی مار کے ختم کی۔ جب حکومت ختم ہو گئی تو پہلے تو پنجاب اور کے پی کے حکومت کے سر پر مکمل طور پر پروٹوکول بھی، اختیارات بھی اور سب کچھ، میں کوئی اور نیگیٹو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ہوتا تھا۔ کسی کی ضرورت نہیں تھی کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے یا کوئی گرفتاری کا سوچ بھی سکے۔ جہاں جا رہے ہیں پروٹوکول مل رہا ہے، جہاں جا رہے ہیں سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہا ہے۔ سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال کا تو یہ حال تھا کہ عمران خان صاحب کا نہ پنجاب میں اور نہ کے پی کے حکومت میں قانونی اور آئینی طور پر کوئی رول نہیں تھا۔ باہر بیٹھ کے وہ پارٹی سربراہ کی حیثیت سے وزرائے اعلیٰ کو ضرور کنٹرول کر رہے تھے، لیکن قانون اور آئین کی نظر میں نہ وہ پنجاب حکومت کے سربراہ تھے، نہ کے پی کے حکومت کے، نہ پنجاب پارلیمنٹ کے، پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے، نہ کے پی کے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کے پی کے کا ہیلی کاپٹر
والد صاحب کی ذاتی جاگیر سمجھ کر استعمال کرتے تھے، بلکہ انہوں نے وہ اقدامات کیے، وہ حرکتیں کی کہنا چاہیے، مطلب حکومتیں ہمیں زندگی کی 58 بہاریں دیکھ لیں، اور بچہ تھا جب میں کلاس 6 یا 7 میں، جب یہ مارشل لاء لگے ضیاء الحق کے، اس وقت سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، مطلب بھٹو کی حکومت ہم نے جاتے دیکھی، بھٹو کو پھانسی لگتے دیکھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مظالم مارشل لاء میں ہوتے تھے وہ ہم نے دیکھے، اور بہت سی حکومتیں آتی اور جاتی رہیں، لیکن ایسا سین آج تک نہیں دیکھا کہ حکومت سے جانے کے بعد کوئی اس قدر باولا ہو گیا ہو کہ وہ ملک کی معاشی تباہی کے در پہ آ جائے، اداروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، گالیاں دینا شروع کر دے، کبھی جانور، کبھی نیوٹرل، کبھی غدار، اور وہ جب وہ ان کی طرف سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو تو پھر جو دوسرے ادارے جن کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے ان کے خلاف اس قسم کی ہردہ سرائی کرے. یعنی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس نے وفاقی حکومت کے ہوتے ہوئے پنجاب میں جو الیکشن کروایا وہ پی ٹی آئی نے سویپ کیا. ٹھیک ہے، عوام نے الیکشن ووٹ دیا انہیں. پھر انہوں نے 7 سیٹوں پہ الیکشن کروایا، 7 سیٹوں پر وہ عمران خان صاحب خود کھڑے ہو گئے، 7 کے ساتھ جیتیں. کہیں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. جو کیسز چل رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کے خلاف، اس میں ابھی تک عمران خان کے خلاف کوئی سخت آرڈر نہیں آیا. یعنی وہ فارن فنڈنگ میں لگ رہا تھا کہ شاید یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود ہی ان کو نائل کر دے گا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالکل ایسا نہیں کیا، اور عین قانون کے مطابق صرف ایک ڈکلیریشن جاری کیا ہے، جس کے بعد وہ ڈکلیریشن قانون کے مطابق کورٹ میں چلا گیا ہے جہاں اس کا ٹرائل ہو رہا ہے. اسی طرح توہین عدالت کیس میں بار بار ان کو طلب کیا جا رہا ہے لیکن یہ پیش ہی نہیں ہو رہے. ان کے وارنٹ جاری ہوئے، وارنٹ ہائی کورٹ سے منسوخ کرا لیے، پھر پیش نہیں ہوئے. یعنی وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا مطلب یہ تھا کہ گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن پیش ہونے سے تو ہائی کورٹ نے نہیں ان کو مبرہ کر دیا تھا یا استثناء دے دیا تھا. پیش تو ان کو پھر بھی ہونا تھا لیکن پھر بھی پیش نہیں ہوئے. پھر معاملہ آیا جناب وزیر اعلیٰ کے تقرر کا. پنجاب اسمبلی آپ نے خود گرائی تھی نا، اب اس کا وزیر اعلیٰ مقرر ہونا تھا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے اپنی حکومت اپنے ہاتھوں سے گرائی ہے لہذا اگلا وزیر اعلیٰ آپ کا آدمی لگایا جائے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ جو وفاقی حکومت ہے یا دوسرے سیاستدان ہیں وہ بھی گھر سے سیاست کرنے آئے ہیں، یا نہ کہ آپ کے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جو آپ کی چاکری کریں گے اور جی حضوری کریں گے. جو آئین کا طریقہ تھا، قانونی طریقہ وزیر اعلیٰ مقرر کرنے کا، انہوں نے نام دیا، اپنے نام دیے، دونوں پارٹیاں ایگری نہیں ہوئی. پارلیمانی کمیٹی میں چلا گیا وہ نام، پارلیمانی کمیٹی میں اپنے اتفاق نہیں ہوا، تو اب فائنل پاور تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ کہ ان 4 ناموں میں سے بیسٹ ون چوز کرے. ان کی متفقہ رائے کے مطابق، ان کی رپورٹ کے مطابق، ان کی بریفنگ کے مطابق ان 4 میں سے بیسٹ ون محسن نقوی تھا. انہوں نے اس کو وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری کر کے لگا دیا، حلف ہو گیا، وزیر اعلیٰ بن گئے. اس اقدام پر آپ اتنے سیخ پا ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے یہ تو سیاسی طور پر حقیقت ہے کہ محسن نقوی صاحب عمران خان صاحب کے مخالف ہیں، ٹھیک بات ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ عمران خان کا کوئی مخالف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں لگے گا نگران، کہیں نہیں لکھا، اور وہ لگ گئے. اب اس پہ آپ اتنے سیخ پا ہوئے کہ اب آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نون لیگ کا منشی قرار دے دیا. چلیں، آپ یہ جو بدتمیزی کرنا، غلیظ زبان استعمال کرنا، بد تہذیبی کرنا، لوگوں کے بارے میں، بہنوں بیٹیوں کے بارے میں، مخالفین کے بارے میں اوئے کہہ کے مخاطب کرنا ہر ایک کو، یہ آپ کی بیسک گھریلو تربیت ہے پورے پی ٹی آئی والوں کی. اس پہ یہاں تک تو اب آدمی کسی بھی غلیظ آدمی کو یہ کہہ کے اگنور کر سکتا ہے کہ یار اس کی تو عادت ہے گالیاں بکنا، لیکن اگر آپ اس قسم کے پھر اقدام کریں گے کہ یہ کہیں پبلکلی آ کے نیشنل میڈیا پہ کہ
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ارکان ہیں، افسران ہیں، ان کے اہل خانہ کو میں وارن کرتا ہوں کہ وہ بھی محتاط رہیں. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی والے کرتے کیا ہیں، شے ملتی ہے ان کو ان کے اپنے رہنماؤں کی طرف سے، اور وہ کچھ بھی کر گزر سکتے ہیں. جیسا کہ دھمکی آمیز خطوط اور کالز موصول ہونا شروع ہو گئیں. تو کیا اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ پہلے آپ پاکستان کے عوام کی نظر میں آئینی ادارے کی حیثیت کو زیرو کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ ان کے اداروں پر، ان کے اہل خانہ پر فزیکلی اپنے لوگوں کو حملے کرنے کی دعوت دیں؟ کیا یہ سیڈیشن نہیں ہے؟ کیا یہ آئین سے بغاوت نہیں ہے؟ کیا یہ اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے کا اقدام نہیں ہے؟ اس پر ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا کیا؟ بالکل درست طور پر حق تھا سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے ایف آئی آر درج کروائے. وہ ایف آئی آر درج ہوئی. اس ایف آئی آر کے اندراج کے نتیجے میں فواد چودھری صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مل گیا ہے. انہوں نے اپنے خطاب سے ان کے جو القابات تھے الیکشن کمیشن کے لیے، جو ان کی تقریر تھی، اس سے انکار نہیں کیا، بلکہ عدالت میں کھڑے ہو کے بھی وہ وہی الفاظ دہراتے رہے. اب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی جان، آپ کو اکیلے کو تو ظاہر ہے یہ تکلیف نہیں ہے، آپ نے کس کے ایما پر یہ دعوت دی ہے اپنے کارکنوں کو کہ وہ الیکشن کمیشن کے افسران کے اہل خانہ پر حملہ آور ہوں؟ کس ایجنڈے کے تحت آپ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور اس کے اداروں کو تہس نہس کر رہے ہیں؟ یہ ادارے اگر آپ کے گھر کی بندیاں بن جائیں تو ٹھیک ہیں، اور یہ قانون کے مطابق چلیں تو آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، بندوق والے تو آپ سے نمٹ لیتے ہیں، ان کو تو انہوں نے تو آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا. وہاں ان کے لیے تو اب آپ نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ فوج سے لڑنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور ہم فوج سے لڑنا نہیں چاہتے، اور ہم بلا بلا بلا. تو دیگر ادارے جو ہیں ان کے پاس بندوق تو اگرچہ نہیں ہے، لیکن ضابطۂ فوجداری اور آئین پاکستان تو موجود ہے نا بھائی. اور تمہاری ریڈ لائن اگر عمران خان ہے تو پھر اس پاکستانی قوم کی ریڈ لائن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور پاکستان کی سلامتی ہے. ناظرین، جو بھی ہوگا پرسوں پیش کیا جائے گا فواد چودھری صاحب کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں. پولیس تو مزید ریمانڈ کرے گی، اور دیکھتے ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب مزید ریمانڈ دیتے ہیں یا جوڈیشل لاک اپ میں بھیجتے ہیں. لیکن اس دوران یقیناً پی ٹی آئی کی جانب سے تو فواد چودھری صاحب کی ضمانت پر رہائی کی درخواست بھی دائر کی جائے گی. جو بھی ان کے ساتھ پھر ہوتا ہے جوڈیشل لاک اپ میں جاتے ہیں یا ان کی ضمانت منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جو بھی صورت حال ہوئی اس کی اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز.